نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الامي صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سیرت صحابیات کر رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے کون کون سی سیرت پڑھ لی ہم نے اب تک. فی الحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ، حضرت حفصہ، دین حضرت ام سلمہ، دا پریویس ون ام امارہ. ٹھیک ہے، اب آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. ٹھیک ہے، ہاں ماشاء اللہ، حضرت ام امارہ کا نام خاتون احد بھی تھا ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کی سیرت کون ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے ان کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلی زوجہ جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. چلیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. خدیجہ ان کا نام ہے، پھر ام ہند ان کی کنیت ہے. ام ہند جیسے اولاد کے نام سے جو نام رکھا جاتا ہے یا جو وہ چوز کرتے ہیں وہ جو نام ہوتا ہے وہ ان کی کنیت کہلاتی ہے. تو ان کا ام ہند، ہند کی ماں، ایسی کنیت تھی ان کی. ٹھیک ہے، خدیجہ نام ہے، ام ہند ان کی کنیت ہے، اور طاہرہ ان کا لقب ہے. طاہرہ مطلب پاک، طاہرہ ان کا لقب ہے. اور نسب نامہ یہ نسب یعنی کہ وہ کس طریقے سے اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل گئی ہیں، وہ ہم نسب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہے. خدیجہ بنت خویلد، یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ خویلد. ان کے والد کا نام ہے ابن اسد بن عبد العزا بن قصی. قصی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد ہیں ان کا بھی نام، ان کے جو دادا کا نام ہے، جو پر دادا کا نام ہے قصی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. تو یہاں پر جا کر حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ ایک ساتھ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بن عبد العزا بن قصی. ٹھیک ہے، ماں کا نام ہے فاطمہ، والدہ کا نام ہے فاطمہ، اور باپ کا نام کیا ہے؟ خالد. باپ کا نام ہے خالد اور ماں کا نام ہے فاطمہ. ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، جو خاندان عامر بن لوئی سے تھی. عامر بن لوئی بھی آگے جا کے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہے. جس خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے ہیں ان کی وائف خدیجہ بھی اسی خاندان سے اوپر جا کر تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی والدہ بھی وہیں پر جا کر نسب ان کا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو مین آپ لوگوں کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا جو نسب ہے قصی پر جا کر ملتا ہے. دوسری بات، حضرت خدیجہ جو ہے ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ، اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ خالد. ماشاءاللہ، اللہم زد فزد. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خالد بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ سکسیسفل بزنس مین تھے، اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی با عظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنی خوش معاملگی و دیانت داری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے. یعنی کہ ان کے جو والد تھے وہ اتنے سکسیسفل بزنس مین تھے کہ نہ صرف ان کے قبیلے میں ان کا نام تھا بلکہ پورے عرب معاشرے میں لوگ ان کو پہچانتے تھے، اور ان کا نام جو تھا ہر کسی کو پتا تھا، اور لوگ ان کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے. کیوں کیا کرتے تھے؟ کہ ان کے پاس بہت پیسہ تھا. کس لیے؟ ابھی کیا کہا انہوں نے، کیا دو کوالٹیز تھی جس کی بنا پر ان کی عزت کی جاتی تھی؟ ان کی دیانت داری، ان کی ٹروتھ فلنس، ان کی ٹرسٹ وردینس، یعنی کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا تھے، ان کے معاملہ جو تھے بہت خوش فہمی سے وہ معاملے نبھایا کرتے تھے، اسی لیے ہر کوئی ان کو کیا کرتا تھا؟ پسند کرتا تھا. دیکھیں دنیا میں یاد رکھیں بہت سارے مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو سب پسند کرنے والے ہوں. ایسے بھی بہت سارے مالدار لوگ ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے. کیوں نہیں پسند کرتے؟ معاملات تو ان کے کیا ہوتے ہیں؟ بالکل زیرو. یعنی ان کو نہ بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ ڈھنگ سے وہ مطلب وہ ہر کسی کو نیچا سمجھتے ہیں اپنے سامنے. تو یہ اس کوالٹی کی وجہ سے لوگ نہیں پہچان رہے تھے کہ ان کے پاس بہت مال تھا، اس کوالٹی کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرتے تھے وہ بہت خوش اخلاقی کے ساتھ کرتے تھے، اور
وہ جو جب جو ان کو امانتیں ہوتی تھی ان کے پاس، اس کے اندر دیانت داری تھی ان کے اندر، اسی لیے ان کے والد حضرت خدیجہ کے جو والد ہیں ان کو ہر کوئی پہچانا کرتا تھا، ان کی عزت کیا کرتا تھا اور بہت محترم تھے سارے قریش میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ عام الفیل کون سا ہے؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہاتھیوں والا سال، جس میں ابرہہ آیا تھا کعبے پر حملہ کرنے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ الگ الگ اس کے اندر وہ ہیں روایتیں، لیکن زیادہ جو کامن ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابرہہ کے واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو جب عام الفیل ہے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس سے 15 سال پہلے کون پیدا ہو چکی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہسبینڈ اور وائف میں کتنا ڈفرنس ہے؟ 15 سال کا۔ حضرت خدیجہ بڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عام الفیل سے 15 سال پہلے 555 عیسوی میں پیدا ہو چکی تھی۔ بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی، یعنی انٹیلیجنٹ، یعنی کہ بلوغت کی عمر کو پہنچی، تو ان کی شادی ابو حالہ ہند بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ کون ہے؟ ابو حالہ۔ ان کے پہلے شوہر کا نام کیا ہے؟ ابو حالہ۔ ابو حالہ ہند سے ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، یعنی حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے ان کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام ہے حالہ جو زمانہ جاہلیت ہی میں مر گیا، دوسرے کا نام ہے ہند، یعنی بیٹی ہند ہے اور بیٹا کون ہے؟ حالہ۔ اسی لیے نام کیا تھا؟ ابو حالہ، اور ان کا نام کیا تھا؟ ام ہند۔ ام ہند ابو حالہ، دونوں کی کنیت، باپ نے اپنی کنیت بیٹے کے نام سے رکھی اور ماں نے اپنی کنیت بیٹی کے نام سے رکھی، ام الہند اور ابو حالہ۔ تو وہ جو حالہ تھا، جو بیٹا تھا، وہ بچپن میں ہی مر گیا، جاہلیت کے زمانے میں ہی، یعنی کہ ابھی نبوت نہیں آئی ہے اور وہ انتقال کر چکا تھا۔ اور وہ جو ہند تھی، ان کے نام سے انہوں نے اپنا کنیت رکھی تھی۔ تو 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، 2 لڑکے تھے نا، 2 لڑکے تھے، تو ہند مطلب لڑکے کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام ہے حالہ جو کہ زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا، دوسرے کا نام ہے ہند۔ ہند تھا، بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوئی۔ کس کو؟ ہند کو۔ ہند کو جو تھی وہ صحابہ بھی بنے، یعنی کہ شاید انہوں نے بعد میں کیا کیا ہوگا، شاید نہیں، شور اسلام قبول کیا ہوگا، اس لیے وہ صحابی بنے، ٹھیک ہے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ تو دوسرے شوہر کا نام کیا ہے؟ عتیق۔ عتیق، پہلے شوہر کا نام کیا ہے؟ ابو حالہ۔ ابو حالہ اور دوسرے کا نام ہے عتیق۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ہند۔ اب یہ ہے ہند، یہ لڑکی ہے، وہ لڑکا تھا۔ کچھ عرصے بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تیسرا نکاح ان کے ابن سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا۔ لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ تو یعنی کچھ سیر جو اہل سیر ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پہلے 3 نکاح ہو چکے تھے، چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف رائے ہے، لیکن جو زیادہ پریویل کرتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ زوجیت میں آنے سے پیشتر حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنی بیوگی کے، یعنی بیوہ جب ہو گئی تھی، بیوگی کے ایام خلوت گزینی میں گزارتی تھی، یعنی کہ وہ اکیلے ہی رہنا پسند کرتی تھی جب وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کے معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتی، اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو رد کر دیے، کیونکہ پے در پے صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔
क्या हुआ कि हजरत खदीजा जब बेवा हुई तो क्योंकि देखिए बेटा भी इंतकाल कर गया, फिर पहले शौहर का बेटा इंतकाल किया, फिर पहले शौहर इंतकाल कर गए, फिर दूसरा निकाह हुआ, दूसरे शौहर इंतकाल कर गए, तो लगातार इतनी सारी डेथ उन्होंने झेली। तो उन्होंने क्या किया, अब उनका दिल जो था दुनिया से थोड़ा सा उचाट हो गया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ज्यादा वक्त खलवत में गुजारना शुरू कर दिया, या फिर जो काहना होती हैं, जो जादूगरनियां होती हैं, उनके साथ जादूगरनी नहीं मतलब नजूमी जो आगे का हाल बताती हैं, तो उनके साथ बैठती थी और उनसे पूछती थी कि आगे मतलब क्या ट्रेड और बिजनेस के ताल्लुक से, वो थोड़ी सी बिजनेस वुमेन थी ना वो, तो वो सारे पूछती थी कि कैसे हालात रहेंगे आगे, बिजनेस करना ठीक है, या ये सारी चीजें डिस्कस किया करती थी आगे के मामला। यानी सोचे कि वो पॉलिटिकली और सोशली अपडेटेड रहती थी, क्या चल रहा है समाज में वो उनको पता रहता था। यानी कि वो सारी जो आज हम न्यूज़पेपर पढ़ के कर रहे हैं ना, कि न्यूज़पेपर से क्या करते हैं, ज़माने हाल का सारी न्यूज़ ले रहे होते हैं, तो वो उस ज़माने में अपने आप को अपडेट रखा करती थी, ठीक है? तो वो क्या करती थी, ज़्यादा वक़्त अपना खलवत में गुज़ारना पसंद करती थी, या तो फिर उन काहना के साथ जो सोशल न्यूज़ होती थी, उसको लिया करती थी। और निकाह के बहुत सारे पैगामात आए, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उनका दिल जो था बिल्कुल गमगीन हो चुका था, इसलिए उन्होंने निकाह के पैगामात को मना कर दिया। इधर इनके वालिद ज़ौफ़े पीरी की वजह से अपनी वसी तिजारत के इंतजाम से आजिज आ गए। नरीना औलाद कोई जिंदा ना थी। तमाम काम अपनी ज़हीन और आकिला बेटी के सुपुर्द करके खुद गोशा नशीन हो गए। कुछ अरसे बाद इनका इंतकाल हो गया। अब इनके जो वालिद थे बहुत ज्यादा ज़ईफ थे तो कुछ काम नहीं कर सकते थे। काम नहीं कर सकते थे तो और साथ साथ उनके बेटे नहीं थे, मतलब बेटे जिंदा नहीं रहे थे, बेटे थे लेकिन जिंदा नहीं रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, सारा जो तिजारत का बोझ था किनके कंधों पर आ गया, हजरत खदीजा के कंधों पर आ गया। अब यही सारे काम को संभाल रही थी और वो जो थे वो क्या हो गए, एक सेक्लूजन में बैठ गए, गोशा नशीनी दरवेशी इख्तियार करके, मतलब वहीं अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करना, और फिर कुछ अरसे बाद क्या हो गए, इंतकाल कर गए। उनके जो वालिद थे, कौन, ख्वालिद, ख्वालिद इंतकाल कर गए। ठीक है, हजरत खदीजा के वालिद इंतकाल कर गए। खदीजतुल कुबरा ने तमाम कारोबार तिजारत निहायत आसान तरीके से जारी रखा। इस वक्त इनकी तिजारत एक तरफ शाम में फैली हुई थी, दूसरी तरफ यमन में, यानी दो मुल्कों में इनका जो माल होता था एक्सपोर्ट होता था, शाम और यमन में। इस वसी कारोबार को चलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अमला रखा हुआ था, यानी कि उनके पास बहुत सारे इंतजामी लोग थे जो कि उस काम को सर अंजाम देते थे, जो मुतअद्दिद अरब, यहूदी और ईसाई मुलाजिमों और गुलामों पर मुश्तमिल था। हुस्न तदबीर और दयानतदारी की बदौलत इनकी तिजारत रोज बरोज तरक्की कर रही थी, और अब इनकी नजरें एक ऐसे शख्स की मुतलाशी थी जो बेहद काबिल, ज़हीन और दियानतदार हो, ताकि वो अपने तमाम मुलाजिमीन को इसकी सरकर्दगी में तिजारती काफिलों के हमराह बाहर भेजा करें। अब देखें वो फीमेल थी ना, औरत थी, तो कोई ना कोई जो हो, क्या हो, एक मैनली हैंड जो होता है वो अलग ही बात होती है, एक जो मेन सपोर्ट होता है वो अलग होता है, तो वो उनके पास कोई भी नहीं था। तो वो चाह रही थी कि कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिनके ऊपर मैं ये जिम्मेदारियों का बोझ डाल दूं, और वो जब गुलाम बाहर जाया करें तो उनकी सुपुर्दगी में मैं उनको भेजूं, यानी उनका लीडर बनाकर उस शख्स के साथ भेजा करूं, ताकि मैं क्या हूँ, मुतमईन रहूं कि कहीं खयानत नहीं होगी, मेरे मामलात जो होंगे दुरुस्त रहेंगे। तो अब वो इस शख्स की तलाश में थी, यानी कोई शौहर अब चाह रही थी। अब इसका दूसरा हिस्सा, ये वो जमाना था जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा इखलाक और सतूदा सिफात का चर्चा मक्का के घर घर में फैल चुका था। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुफ़वान शबाब था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कौम में अमीन के लक़ब से याद किए जाने लगे थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्र को पहुंच चुके थे, मतलब ये यंग हो चुके थे, और अपनी जब अडल्टहुड में क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतनी यंग हो गए, तो अडल्टहुड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे टीनेजर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त, और इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने लोगों के मामलात को हल किया, इतने एहसन तरीके से लोगों के साथ मामलात किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पुकारा जाने लगा, अमीन। यानी कि इनके पास कुछ भी अमानत रखो तो बेफिक्र हो जाओ। क्यों?
کیونکہ وہ ہماری امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کریں گے، اور وہ اس لقب سے فیمس ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ناممکن تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑی ہو۔ جب سارے ہی مکہ میں پھیل گیا ان کا نام، تو ان تک بھی پہنچی ہوگی بات۔ ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت موصوف شخصیت کی تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار نام سے کیا ہو چکے، فیمس ہو چکے ہیں، اب وہ بغیر کسی جھجک کے ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی تھی، یقین کر سکتی تھی، بھروسہ کر سکتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو پیشکش بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ میرے کاروبار کو سنبھال لیں اور شام تک میرا قافلہ پہنچا دیا کریں تو میں ڈبل آپ کو سیلری دوں گی بنسبت جو میں دوسروں کو دے رہی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے، اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو طالب کے کتنی ساری اولادیں تھیں، اور ہی واز ناٹ دیٹ مچ، مطلب ان کے جو بچے تھے بہت سارے تھے، اور پھر ان کا خرچ وغیرہ تھا سارے بچوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں جس طرح سے ابو طالب نے مجھے پالا ہے، میری دیکھ بھال کی ہے، میں بھی کچھ نہ کچھ ان کا کیا کروں، ان کا ایک مدد کا ہاتھ بن جاؤں، میں ان کے ایکسپینسز میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ میں ان کے اوپر بوجھ نہیں بنوں، کہ وہ میرا بھی خرچ دیکھیں، اپنے میرے کزنس کا بھی خرچ دیکھیں، میرے بھائیوں کا بھی خرچ دیکھیں، تو کم از کم میں اتنا تو لے آؤں کہ میں اپنا خرچ اٹھا سکوں اور آپ حضرت ابو طالب پر بوجھ نہ بنوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی ماں انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خاص غلام میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کر دیے اور اسے تاکید کی کہ اس نائے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ کیا کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جب ان کو پیشکش بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ریڈی ہوں، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ نامی غلام تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ کہا کہ آپ ہمارا جو سامان ہے کہاں لے جائیں؟ شام کی طرف لے جائیں، اور میسرہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، بہت احتیاط کے ساتھ تم کیا کرو، شام کے سفر کو چلے جاؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور سلیقہ شعاری کے بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا، یعنی ڈبل قیمت میں وہ سارا مال جو تھا بک گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ بے حد متاثر ہوئیں اور اپنی لونڈی نفیسہ کے معرفت نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ جو پیغام تھا وہ پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے، یعنی کہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا جو میسرہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زبردست اخلاق کا مظاہرہ کیا تھا اس پورے سفر میں کہ ہر کوئی جو تھا آپ کا شیدائی بن گیا۔ ہر کوئی ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گیا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ بالکل درست، ٹھیک ہے، اس طریقے سے جانثار بن گئے اور بالکل ان کے مداحی ہو گئے۔ تعریف ہر کوئی، جتنے لوگ سفر میں شامل تھے، ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کی۔ اور جو میسرہ تھے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ وہ تو ان کا پرسنل ساتھ تھا، تو وہ آ کے سارا کا سارا سفر جوں کا توں انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو بیان کر دیا۔ اب وہ سنتے ہی حضرت خدیجہ بھی امپریس ہو گئیں، وہ بھی متاثر ہوئی کہ اتنا دیانت دار اور اتنا خوش اخلاق، اتنا زبردست اخلاق کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنی لونڈی جو نفیسہ تھی ان کے ذریعے سے کیا کیا، پیغام بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमा पाकर वो हजरत खदीजा के चचा अमरू बिन असद को बुला लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा हैं, उनको बुलाकर लेकर आ गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सरपरस्ती में थे। थर्ड इसका हिस्सा है। दूसरी तरफ से सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब और दूसरे अकाबिर खानदान के साथ हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए। हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ाया और 500 दिरहम तलाई महर करार पाई। यानी 500 दिरहम क्या था, महर था, वो तय कर दिया। यानी कि असल में यूं हुआ था कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भेजा था ना, हजरत हमजा जो रदियल्लाहु ताला अन्हु है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और दोस्त भी थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा में ज्यादा कोई एज का फर्क नहीं था। तो ये जो थे ना बहुत जिगरी दोस्त भी हुआ करते थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम था उसको हाँ करने के लिए हजरत हमजा को भेजा था। हजरत हमजा जो है हजरत खदीजा के रिलेटिव भी हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, कैसे रिलेटिव हैं कोई बता सकता है? हजरत खदीजा के भाई का क्या नाम है? हजरत अव्वाम। हजरत अव्वाम हजरत सफिया के हस्बैंड है। अव्वाम हजरत सफिया के हस्बैंड है। और सफिया के भाई कौन है? हजरत हमजा। हजरत हमजा जो है हजरत सफिया के भाई हैं। और जो उनके भाई हैं, ये दोनों भाई बहन है, सफिया और हमजा। हाँ, तो और ये जो दोनों हैं हजरत खदीजा और अव्वाम, दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो इनके जो भाई हैं, खदीजा के जो भाई हैं, हजरत सफिया के क्या हैं? हस्बैंड है। तो ये दोनों क्या हो गए? हजरत खदीजा और ये हजरत सफिया में क्या रिलेशन है? नंद भाभी का रिलेशन है। तो हजरत हमजा जो है हजरत सफिया से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। और चूंकि हजरत सफिया और हजरत हमजा आपस में अटैच है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से अटैच है। समझ रहे हैं? वो हजरत सफिया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी भी है, फुप्पी भी हो गई। और क्या हो गई, और क्या रिलेशन हो गया? साली, साली भी हो गई ना। हजरत सफिया साली भी है। हजरत सफिया क्या है? साली बोलेंगे ना उसको, साले की वाइफ को। साले की वाइफ को साली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चले ठीक है। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीवी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी हैं, उनके भाई की बीवी है वो। समझ रहे हैं? साले की वाइफ, चले जो भी है साले की, हमने सोचा कि साले की वाइफ साली होती है। ठीक है। हमको रिलेशनशिप समझ में नहीं आते, सो जजाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फॉर करेक्टिंग मी। तो हमने सोचा साले की वाइफ है तो साली होगी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ है, उनके भाई की बीवी है हजरत सफिया। तो दो रिलेशन हुए, एक तो चच्ची है, दूसरी दूसरी क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में पले हैं, फूफी भी हैं। फिर तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी के भाई की बीवी भी हैं, यानी कि साले की वाइफ भी हैं। तीन तीन रिलेशनशिप हो गए ना। और हजरत सफिया जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने वाली औरत थी। उनके घर में पले थे ना, फूफी भी थी। ठीक है, फूफी भी थे। तो इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन थे। और हजरत खदीजा और हजरत सफिया और हजरत हमजा में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन थे, बहुत ज्यादा दोनों अटैच थे भाई बहन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों से बहुत अटैच थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब को ना भेजते हुए हजरत हमजा को भेजा था। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से जो अभी और भी हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो खैर बहुत वो हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। हजरत हमजा का भी रिलेशन निकालेंगे। तो खैर ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था अकद वो सारा का वो हो गया, तय हो गया। और दोनों तरफ से राजी हो गए। फिर हजरत जो हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है वो अबू तालिब ने पढ़ाया। अबू तालिब कौन है? चाचा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हैं। और किसके हस्बैंड है? हाँ, अबू तालिब की वाइफ का क्या नाम है? चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम वरना कंफ्यूज हो जाए। ठीक है ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब और दूसरे अकाबिर खानदान के साथ हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ लाए। हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा और
500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا گیپ ہے نا، تو وہ 40 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ یعنی سمجھ لیں کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں انٹر کر چکی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے شباب کی عمر میں شروع کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں کی میرج جو ہے واز دا موسٹ سکسیسفل میرج ایور، اتنی زبردست کامیاب نکاح تھا۔ تو ان کا نکاح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ اب یہ جب وہی آنے والی تھی 40 سال کی عمر میں، اس سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وانڈر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، گھر سے باہر جایا کرتے تھے، غار حرا کی طرف۔ بس اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے، اعتکاف میں تھے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، کم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کم کھڑے ہو جائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑا پایا۔ کون ہے وہ؟ جبریل علیہ السلام، جس کے ماتھے پر خط نور کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبریل علیہ السلام کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا کر دبایا اور کہا کہ پڑھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے پھر یہی کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر وہ جو 5 آیتیں پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے بوند سے پیدا کیا، لہو کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا رب بہت کرم والا ہے، جس نے قلم سے آدمی کو علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں جو تھی سورہ کس کی ہیں؟ سورہ علق کی۔ سورہ علق کی 5 آیتیں جو تھی جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے، یعنی یہ جو 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی 5 کو ریپیٹ کر لیا۔ اس حیرت انگیز واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیورنگ کرنے لگے تھے، کانپنے لگے تھے، بخار ہو گیا، تو فوراً گھر پہ آتے ہی کیا ہوا، انہوں نے کہا مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، زملونی زملونی، مجھ کو کپڑا اڑاؤ، مجھ کو کپڑا اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعمیل ارشاد کی، یعنی کہ چادر اڑا دی اور پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیج چکی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے من و عن بیان کر دیا، جیسے کا تیسا بیان کر دیا۔ صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہوئے من و عن بیان کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، امانت گزار ہیں یعنی امانت دار ہیں، اور دکھیوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو زمانے جاہلیت میں بت پرستی ترک کر کے عیسائی ہو چکے تھے اور گزشتہ الہامی کتاب تورات، زبور اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ یہ سنتے ہی بول اٹھے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے آئے غار حرا سے، اور پہلی وحی آ چکی ہے، اقرا کہ وہ جو 5 آیتیں ہیں علق کی، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھبرا کر آئے ہیں تو فوراً انہوں نے کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔
تو حضرت خدیجہ نے فوراً سے کیا کیا, چادر اڑا دی, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھبرائے ہوئے تھے فوراً سے ایک سولیس, ایک کامنس ان کو دے دی. کیسے؟ ان کے لیے اتنے بہترین الفاظ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھبرائے تھے ان کی گھبراہٹ پوری جاتی رہی. کیا کہا انہوں نے؟ بہت زبردست انہوں نے کلمات کہے کہ تاریخ نے ان کلمات کو رقم کیا ہے. کیا کہا کہ آپ غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں, آپ بیواؤں یتیموں کا خیال کرتے ہیں, آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا. شناس بیوی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً مزاج پکڑا انہوں نے, اور فوراً کر دیا, سودنگ الفاظ عطا کیے, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی. ہم جیسی بیویاں ہوں تو کیا کہیں گی, کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہو ادھر ادھر, جو ادھر ادھر کوئی بھی پکڑ لیتا ہے, ہاں گھر میں نہیں بیٹھا جاتا ہے نا. یعنی یہ بات کیا ہوتی ہے, دیکھیں بیویاں جو ہوتی ہے نا, اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ سمجھ لیں, میجک سمجھ لیں, یہ ایک جادو دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مائنڈ کو یا تو بہت بھڑکا سکتی ہیں یا بالکل کام کر سکتی ہیں. اٹس اپون ہر کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. وہ یا تو ڈانٹ کر ان کے غصے کو بھڑکا دے, یا تو وہ جو معاملات ہے وہ بالکل ان کو کیا کر دے, بالکل سوٹ کر دے. بہت کامنس سے انہوں نے سارے معاملات کو کیا کر دیا, آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا. یہ نہیں کہا چلو چلو ہم دیکھ کر آتے ہیں, نہیں کچھ کیا انہوں نے, کچھ نہیں کہا. زبان سے کچھ کلمات نکالے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زائل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آرام سے کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ سارا کچھ ہوا, یہ معاملات ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے دل کی گھبراہٹ دور ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھائی کے پاس, چچا زاد بھائی کا نام ہے ورقہ بن نوفل, اور وہ جو تھے پہلے مشرک تھے, پھر وہ کرسچن ہو گئے اور کرسچن اسکالر بن گئے, کرسچنس کے بھی عالم بن گئے, اور انہوں نے ساری کتابوں کا مطالعہ کیا, تورات کا بھی, زبور کا بھی, انجیل کا بھی, ساری کتابوں کے وہ ماہر تھے. اب جب وہ اتنا سارا کچھ پڑھ چکے تھے, سارا کچھ جانتے تھے, تو جیسے ہی انہوں نے یہ بات سنی وہ سمجھ گئے کہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے, اور فوراً کیا کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی, وہی ہے جو نازل ہوئی تھی. ہاں البتہ میں تمہارے ہسبینڈ کو سپورٹ کروں گا. یعنی یہ اپنی کزن حضرت خدیجہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے شوہر کو سپورٹ کروں گا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ وقت میری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں, کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر زندہ رہا اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک والے, مکہ والے ان کو نکالیں گے, تب میں ان کے ہی حق میں بولوں گا. یعنی کیا ہوا, انڈائریکٹلی اسلام قبول کر لیا نا انہوں نے, تو انہوں نے لیا ایک طریقے سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ زندہ نہیں رہے تھے, اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ڈر گئے کیونکہ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ وہ نکال دیں گے. ورقہ نے کہا ہاں, جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے, جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالفت کرتی ہی ہے. یعنی جب حق کوئی بولنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوگی, ریٹیلیشن, ضرور اس کا پرسیکیوشن ہوگا, ضرور اس کی مخالفت ہوگی. اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. اس گفتگو کے بعد ورقہ کا اب بہت جلد ہی انتقال ہو گیا. تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ وہ نبی بن چکے ہیں. چنانچہ وہ بلا تعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. تمام کتب سیر متفق ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اب سوچیں کہ وہ پہلے ہی ایمان لے کر آ رہی ہیں. یہاں تو عورتیں شوہر کی کسی بات پر یقین نہیں کرتی ہیں اور وہ ایمان لے کر آ رہی ہیں. امیجن کیا معاملات رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدیجہ کے, جو بولتے ہی وہ کیا کر رہی ہیں, ایمان لے کر آ رہی ہیں. کس قدر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ تقریباً 25 سال یعنی نزول وحی کے تقریباً 9 سال بعد زندہ رہی, 9 سال تک زندہ رہی.
اس مدت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جان نثاری کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ نوجوان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوئے۔ تو یہ چار لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ بڑے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح سے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی حضرت علی کو پالا تھا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے کزن کو پالا، کیونکہ حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت گیپ تھا ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹے بچے تھے، تو بچوں میں حضرت علی نے اسلام کو قبول کیا اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اور زید بن حارثہ وہ غلام ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار لوگ جو تھے اسلام قبول کر گئے، یہ وہ چار لوگ ہیں جو سب سے زیادہ کلوزسٹ تھے، جو سب سے قریبی لوگ تھے۔ قریبی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے والے کیسے ہیں۔ اب دیکھیں باہر تو ہر کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا، ہنسنے والا، کھیلنے والا، باتیں کرنے والا، سب سے اچھا خندہ پیشانی سے پیش آنے والا، ہر کسی سے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا۔ اصل معاملات کے انسان کے اگر جاننے ہوں، اس کے گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ ہے کیا، اس کے گھر والے بتائیں کیا چیز ہے۔ تو یہ چاروں ایمان لے کر آئے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اخلاق کے مالک تھے۔ اسلام کی طرف لوگوں میں پیدا ہونے لگی، نوجوانوں میں یہ سارے لوگ اسلام لے آئے۔ ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوئی تھی، اور وہ اپنے غیر مسلم اور حضرت خدیجہ اپنے غیر مسلم اعزا و اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست بازو ثابت کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے تمام زور و مال اسلام پر نثار کر دیے، اور ان کی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی۔ ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ یعنی حضرت خدیجہ کیا تھی، بہت مالدار تھی، انہوں نے اپنا سارا مال کیا کیا، جیسے ہی وہ اسلام آیا، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، تو حضرت خدیجہ نے جو احکامات اللہ کی جانب سے آئے اپنے مال کو خرچ کرنے کے، تو انہوں نے سب یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری میں وہ لگا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو بنی رہی۔ اور جتنے بھی لوگ تھے جب اسلام قبول کر رہے تھے، نوجوانوں نے جب اسلام قبول کرنا شروع کیا، تب مشرکان مکہ نے ان لوگوں کو کیا کرنا شروع کر دیا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لا یعنی اور بےہودہ باتوں سے قبیدہ خاطر ہوتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی، یعنی جب وہ لوگ ایسی ایسی باتیں پوائنٹ آؤٹ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹنگ کرتے، تو حضرت خدیجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو، یعنی آج سے پہلے ایسا کوئی رسول آیا بھی ہے جس کا لوگوں نے مذاق نہ بنایا ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال تباہ دور ہو جاتا تھا۔ غرض اس پر آشوب زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غم گسار تھیں، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی، تو میں خدیجہ الکبریٰ سے کہہ دیتا تھا کہ مجھے یہ بات بری لگی، یہ مجھے یہ پریشان کر رہی ہے، یہ بات نے مجھے تکلیف دی ہے، تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف سے شیئر کرتے تھے۔
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پازیٹیو رسپانس ملے گا. ٹھیک ہے, وہ اس طرح میری ڈھارس بنا دیتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی, اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا تھا. ہاؤ بیوٹیفل دا ریلیشن شپ واز, ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اخلاق اور وہ حکمت عطا فرمائے کہ ہم بھی کیا کر سکیں, اس طریقے سے کنسول کر سکیں اپنے اہل رشتے داروں. عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانے جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس کھڑا. عبد المطلب کے بیٹے عباس ہیں, ابو طالب کے بھائی ہیں, حضرت حمزہ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, حضرت صفیہ, حضرت حمزہ, یہ سب بھائی بہن. ایک دفعہ میں زمانے جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا. دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ عفیف کندی کہہ رہا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار کی طرف چلا گیا. جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص آیا, اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جو ان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا. زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی. ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے. میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, عباس, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ہاں, تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا, نہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے. جو ان جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی ہے. عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خولد ہے. یعنی حضرت علی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ, ان تینوں نے نماز پڑھی. میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے, یعنی وحی کے ذریعے سے ملتا ہے, اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے. لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیروکار نہیں ہے, میرے علم میں شاید نہیں ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا. جو عفیف کندی وہ کہنے لگے, کاش کے چوتھا میں ہوتا. یعنی ان کو اتنا اچھا لگا وہ نماز پڑھنا کہ وہ کیا چاہ رہے تھے, کے بعد ایمان لے آؤں. یعنی دیکھیں, جب اخلاص اور پورے یقین کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں نا, تو آپ کی نماز لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہماری نمازوں میں وہ خشوع خضوع نہیں ہے. ہماری نمازیں ہمیں ہی نہیں کریکٹ کر پا رہی ہیں تو دوسروں کو کیا کریں گی, ہے نا. تو یہ نمازیں تھی صحابہ کرام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام پڑھا کرتے تھے, لوگ نمازیں دیکھ دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے. اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیسے نامساعد حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہی ہمدردی, دل سوزی اور جان نثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. جب تک وہ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن خوبی سے کر رہی تھی, وہاں امور خانہ داری کو نہایت سلیقے سے نبھاتی تھی. یعنی گھر کے کام بھی کرتی تھی, اولاد کی بہترین تربیت کرتی تھی, اور باوجود تمول و ثروت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی. یعنی یہ نہیں کہ خادم لگا, حالانکہ خادم تھے لیکن خدمت خود کرنا پسند کرتی تھی. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا, خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں, آپ ان کو اللہ اور میرا سلام پہنچا دیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے جب حضرت خدیجہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتن میں کچھ سامان لے کر آ رہی تھی, اور اتنے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ. تھوڑی سی سیرت رہ گئی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी में रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, खदीजा बर्तन में कुछ ला रही हैं, आप इनको अल्लाह का और मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अकीदत और मोहब्बत की ये कैफियत थी कि बेसत से पहले और बेसत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया, उन्होंने हमेशा इसकी पुरजोर तायीद की और तस्दीक भी की। यानी हजरत खदीजा जो थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बात को क्या नहीं करती थी, फरामोश नहीं करती थी। हर बात को क्या करती, सपोर्ट किया करती थी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बेहद तारीफ और तहसीन फरमाया करते थे। अब ज़रा अपना-अपना जायज़ा लें जो शादीशुदा हैं, कि कौन-कौन हमारे शादीशुदा लोगों में से किसके शौहर बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। अगर तारीफ करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोग कि अपने शौहरों का हक अदा किया है। हक तो ख़ैर वैसे अदा नहीं हो सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर किसी को सजदा होता, तो किसको होता? अल्लाह के अलावा। तो मैं शौहर के लिए बीवी को कहता है कि शौहर को सजदा करे, क्योंकि वो उसका हक अदा नहीं करती। माशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ब्लश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मोहब्बतों में, उनके शौहरों की मोहब्बत में और इज़ाफ़ा फरमाए। साथ वादे बैसत में मुशरिकीन कुरैश ने बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को शेबे अबी तालिब में महसूर किया, तो हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी इस इब्तिला में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। वो पूरे 3 बरस तक इस महसूरी के रूह फरमा रूह फरसा आलाम और मसाइब बड़े सब्र और हौसले के साथ झेलती रहीं। अब क्या हुआ था कि जब सहाबा अकराम जो इस्लाम कबूल कर रहे थे, उसमें से नौजवान इस्लाम कबूल करने लगे, तो लोगों ने क्या समझा कि ये हमारी औलादों को भी हमसे बागी कर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे थे, अपने वालिदैन को छोड़ने को तैयार हो गए, अपनी बीवियों को, अपनी औलाद को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे इस्लाम की खातिर। तो इन लोगों ने कुरैश मक्का ने, मुशरिकान मक्का ने क्या किया, शेब अबी तालिब शेब अबी तालिब एक जगह का नाम है, शेब यानी कि इलाका। तो उस अबी तालिब का, जो अबू तालिब का इलाका था, वहां पर इन मुसलमानों को क्या कर दिया, कैद कर दिया। और ये कैद कब तक चली, 3 साल तक चली। और इस 3 साल के दौरान लोगों को कह दिया, बाहर वालों को, मक्का वालों को, मक्का के बाहर को, मदीना, सारे अरब ममालिक से कह दिया कि कोई इनसे ताल्लुक नहीं रखेगा, कोई इनसे तिजारत नहीं करेगा। अगर इनको चीजें बेची जाएंगी, वो चीजें जो इनको सस्ते में मिलती थी, कुरैश मक्का के कुरैश को, काफिरों को, वही चीजें इनको इतने ज्यादा भाव में, इतने ज्यादा तादाद बताई जाए ताकि वो खरीद ही ना पाए और ऐसे ही सिसकते सिसकते मर जाएं। तो ये उन लोगों ने इस तरीके से उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे उन 3 सालों में। लेकिन हज़रत खदीजा, जो कि शी वाज़ वेरी वेल टू डू और बहुत रिच थी वो, बहुत एलीट क्लास की थी। अगर वो चाहती तो क्या कर सकती थी? अपने घर में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने उन तीनों सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ दिया और वो तकलीफें बर्दाश्त करना पसंद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। 10 बादे बेसत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 10 साल बाद, यानी 40, यानी 50 साल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल की उम्र में ये ज़ालिमाना मुहासरा खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ज़्यादा दिन ज़िंदा ना रह सकीं। रमज़ानुल मुबारक में या इससे कुछ पहले इनकी तबीयत नासाज़ हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज, मुआलजा और तस्कीन और तशफ़ी में कोई दकीका उठा ना रखा। मतलब हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। 11 रमज़ान 10 नबवी को उन्होंने पे के अजल को लब्बैक कहा और मक्का के कब्रिस्तान अ, हजून में दफन हो गई। हजून में दफन हो गई। इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 65 बरस की थी। ठीक है, आप हजरत खदीजा जो थी, 65 साल की उम्र में मक्कातुल मुकर्रमा में, जो शैबे अबी तालिब में वो बीमार पड़ गई थी, वो खत्म हो गया, वो मुहासरा खत्म हो गया, लेकिन चंद ही दिनों में 10 रमजान को ना 11 रमजान को 11 रमजान को 10 नबी में उनका इंतकाल हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी वफात का बेपनाह सदमा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तूल रहने लगे, ता आके हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जो बीवी हैं, हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा है,
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت زیادہ صدمہ اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ اسی سال اسی مہینوں میں دو ڈیتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑی، ابو طالب کی بھی اور حضرت خدیجہ کی بھی، اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے they both were intense supporter. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مدد کا ہاتھ پرووائڈ کیا ہوا تھا ان دونوں نے کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی رشتے دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے حد خاطر و مدارت کرتے، یعنی ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے اور ان کے رشتے داروں کا بھی خیال رکھتے۔ رحلت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے تھے جب تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف کرنی شروع کر دی، مجھے رشک آیا۔ حضرت خدیجہ جو تھی بوڑھی عورت تھی، حضرت عائشہ جو تھی وہ کنواری بھی تھی، جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے زیادہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے تھی، لیکن پھر بھی ان کی موجودگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ تو کبھی کبھی جو تھوڑا سا ان کو ویئرڈ لگتا تھا حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کو، تو کہتی تھی اس بوڑھی عورت کا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ بار بار؟ ہاں ہاں، بوڑھی عورت کا، لال بالوں والی، یعنی بوڑھی عورت کا ذکر کیوں آپ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنی حسین بیویاں ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی حسین بیویاں عطا، یعنی ہم جیسی بیویاں عطا کر رکھی ہیں، پھر بھی آپ ان کے ذکر کو نہیں بھولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، انہوں نے میرا جب ساتھ دیا ہے جب پورا مکہ میرے خلاف تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رشک ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول حضرت خدیجہ کی تعریف کرنی شروع کر دی، مجھے رشک آیا، یعنی حضرت عائشہ کو رشک آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیویاں عنایت کی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی، وہ ایمان لائی جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زور مال مجھے عطا کیا، مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد بھی دی، اور اولاد والی بیوی سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا شوہروں کو، تو انہوں نے ان کی اتنی تعریف۔ اب اس کے بعد سے حضرت خدیجہ نے حضرت عائشہ جو تھی سمجھ گئی، الرٹ ہو گئی کہ آج کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائیں گے اگر میں نے ایسا کچھ کہا تو۔ اس کے بعد سے ان کو پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کبھی بھی حضرت خدیجہ کی محبت نہیں نکل سکتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے لڑکیاں دیے۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، بہت بچپن میں انتقال کر گئے، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، ٹھیک ہے۔ پھر زینب، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغر سنی یعنی بہت بچپن میں فوت ہو گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا، حضرت عبداللہ کا نام طیب اور طاہر بھی تھا۔ پھر رقیہ پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، پھر فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت خدیجہ نے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو وہ بھاپ لیا کرتی تھی، اور جس طریقے سے وہ ان کی خدمتیں کیا کرتی تھی، اور انہوں نے اپنے مال سے ان کی خدمت کی، اپنی جان سے ان کی خدمت کی، اپنے وقت سے ان کی خدمت کی، اور ان کے تمام مصائب و آلام میں ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
اس قدر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت رچ بس گئی، اور اتنی بس گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم آخر تک حضرت خدیجہ کی محبت کو دوسری بیویوں پر ترجیح نہیں، مطلب دوسری بیویوں کو ان کی محبت پر ترجیح نہیں دے سکتے، یعنی کہ ان بیویوں کی محبتیں جو تھی حضرت خدیجہ کے مقابلے میں ہمیشہ کیا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی محبت کو ان سے بالا تر ہی رکھا۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ، ان کے متعلق بہت ساری احادیث ہے، اور بھی بہت ڈیپ سیرت ہے، لیکن ہم نے بہت شارٹ میں کی ہے یہ سیرت۔ ہم اب آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ لوگوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت سے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کنوارے بھی بول سکتے ہیں، نو پرابلم۔ اچھی وائف بننا، اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا۔ ہاں، ہسبینڈ کا سپورٹ یہ کہ اگر وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے، وہ اعتماد چاہتا ہے، تو آپ اس کو اعتماد دیں، آپ ان کو ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ اگر وہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ نیا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، آپ مشورہ دیں، آپ ان کا ٹیچر نہیں بن جائیں، مشورہ ہے نا، ایسی ہی بات ہے نا، ہم کیا بن جاتے ہیں؟ استاد بن جاتے ہیں، استاد نہیں بننا ہے، مشورہ دینا ہے۔ حضرت خدیجہ جو تھی مشورہ دیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استاد کبھی نہیں بنی، انہوں نے ہمیشہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اوپر رکھا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کریں گے، میں صرف آپ کو کیا کر سکتی ہوں، خیر کی بات بتا سکتی ہوں، مجھے میرے حساب سے جو خیر ہے وہ میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں۔ اور کوئی بھی بات کو انہوں نے کیا کیا، بہترین طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ شوہر کے اوپر برس پڑے، ایسا نہیں کیا۔ اور کیا سیکھا؟ موٹیویٹ کرتی رہی حضرت خدیجہ نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا موٹیویٹ کیا۔ دیکھیں وہ ایک اسکالر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بیوی اتنی زبردست ہستی ہے نا کہ وہ مین کو سپر مین بنا سکتی ہے، لیکن وہ اپنی اپنی صفت کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، وہ شوہر کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں، ان کو سوچے نا، نبی ہے نا وہ، ان کو سپورٹ کر رہی ہے بیوی۔ تو ہمارے یہاں تو عام آدمی لوگ ہیں نا، یہ تو کوئی بہت بڑی ہستیاں تو نہیں ہے، لیکن آپ ان کو بہت بڑی ہستیاں بنا سکتی ہیں۔ عورتوں کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے تو وہ مرد جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا غازی بھی بن سکتا ہے، وہ بہت بڑا شہید بھی بن سکتا ہے، وہ بہت بڑا معلم بھی بن سکتا ہے، وہ بہت بڑا عالم بھی بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عورتوں کا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب عورتیں اپنے آپ کو ٹرین کریں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ماشاء اللہ، جب بھی کوئی بات ہو تو غصے سے نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں کہ غصے سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے حکمت، پہلے اس کو سوچ لیں، سمجھ لیں، پھر اس کو ڈیل کریں۔ ہاں جی، فائدہ کیا؟ ہاں، غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ یہاں تو بیوی 5 روپے بھی خرچ کرے گی تو بتا دے گی کہ آج کے کھانے میں 5 روپے میرے ڈلے ہیں۔ مائکے کی دھوس بھی ہوتی ہے، اور پھر بیویاں جتاتی ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا۔ اگر ہم امیجن کریں نا کہ شوہر آپ پر کیا خرچ کرتے ہیں، تو آپ کا جو خرچ کرنا ہے وہ بالکل بے معنی سا ہو جائے گا۔ اب چاہے جتنی بھی رچ ہوں، آپ کے اولاد کی تربیت میں جو مال لگتا ہے وہ آپ کے شوہر کا لگتا ہے، آپ کا نہیں لگتا ہے۔ آپ کے کھانے میں، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کو گھر دینے میں آپ کے شوہر کا مال لگتا ہے۔ تو کبھی اگر تھوڑا بہت خرچ کر دیں اپنے شوہروں پر، تو پھر اس کو جتائیں نہیں کہ میری جیب سے آج 1000 گئے، میری جیب سے آج 2000 گئے۔ وہ 1000 بھی آپ کو آپ کے شوہر سے ہی ملے تھے، جو آپ نے کیا کیے تھے، جو آپ نے سیو کیے تھے۔ ماشاء اللہ، گڈ ورڈ۔ ٹھیک ہے، اور کیا سیکھا؟ اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کا ساتھ دینا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، یعنی کہ ان کو ہمیشہ کیا کرنا، ان کے بزنس میں بھی آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ضروری نہیں کہ آپ ان کے بزنس کا کام کریں، لیکن آپ، وہ بیٹھے ہیں، وہ تھکان ہو رہی ہے تو آپ نے ان کو چائے دے دی، وہ بیٹھے ہیں، وہ تھک رہے ہیں تو آپ نے ان کے لیے اور بھی دوسرے کچھ کاموں کے لیے آسانی کر دی، وہ پیپر جما دیا آپ نے ان کے لیے، دوسرے اور کام کر دیے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے، جو اس کے کام ہے، دوسرے کام ہے باہر کے۔ اور
حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر ہے ان کا کیا نام تھا؟ ابو حالہ. حضرت خدیجہ کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند. حضرت خدیجہ کی کنیت ہے ام ہند. حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر کا کیا نام ہے؟ عتیق. حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر کا نام ہے عتیق. حضرت خدیجہ کے تیسرے شوہر کا کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اختلاف رائے ہیں کہ چار بھی چوتھے شوہر ہیں یا تیسرے شوہر ہیں, لیکن پریویل کیا کرتی ہے بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا انتقال ہو چکا تھا, اور حضرت خدیجہ کے بیٹے کا بھی انتقال, جبھی تو بیوہ ہوئی نا, انتقال سے بیوہ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو بیوہ جو ہوئی حضرت خدیجہ, تو جو دونوں ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, تو حضرت خدیجہ جو تھی بیوہ تھی, تو وہ کیا پسند کرتی تھی اپنی بیوگی کے عالم میں؟ کیا زیادہ ان کو مشغلہ صحیح لگتا تھا؟ زیادہ خلوت کو پسند کرتی تھی, اور ہاں اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتی رہتی تھی کہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر. پھر ان کے پاس, ہاں تو نبوت ابھی نہیں, ہاں ابھی نبوت کہاں آئی ہے, ابھی تو یہ پہلے تو یہ سب بہت کامن تھی باتیں, بہت کامن باتیں تھی, کہانوں کے پاس جانا, ان سے باتیں کرنا, ان سے فال وغیرہ نکالنا, مشورہ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ حضرت خدیجہ, یہ دونوں زمانے جاہلیت کی بات ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دا ویری فرسٹ ہسبینڈ, ان کے کتنی اولاد تھی؟ 2 بچے تھے. کیا کیا نام تھے ان کے؟ نہیں نام, بچوں کے نام حالہ اور ہند, حالہ اور ہند, ٹھیک ہے. دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہوئی, اس کا کیا نام تھا؟ اس کا بھی نام ہند تھا. یعنی بیٹے کا بھی نام ہند تھا پہلے شوہر کے, اور دوسرے شوہر کی بیٹی کا نام بھی ہند تھا, اسی لیے ان کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند. اچھا, جو پہلے شوہر کے جو پہلے بیٹے ہیں, ان کے متعلق کیا بات ہے کہ وہ کیا بنے بعد میں؟ صحابی بھی بنے. ماشاء اللہ, وہ صحابی بھی بنے بعد میں جا کر, ٹھیک ہے. اور کیا کہنا تھا ہم نے؟ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ کا, وہ کیسے شروع, کیسے یہ پروپوزل گیا, کس بات پر امپریس ہوئی؟ ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن رکھا تھا امین. امین جو ٹائٹل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بہت مشہور ہو چکا تھا. تو یہ ٹائٹل سن کے حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ فوراً نکاح کا پیغام بھیج دیا. ہاں, پہلے کام کے لیے آفر کیا, یعنی کہ تجارت سے پرکھا, اور تجارت میں کس کو بھیجا تھا ساتھ میں؟ میسرہ نامی غلام کو بھیجا تھا, اور میسرہ نے آ کر کس کو بتایا؟ حضرت خدیجہ کو سارے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے, تو حضرت خدیجہ جو تھی امپریس ہو گئی, خوش ہو گئی, اور پھر کس کے ذریعے سے نکاح کا پیغام بھیجا؟ نفیسہ جو ان کی باندی ہے نفیسہ, اس کے ذریعے سے پیغام بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو حضرت خدیجہ سے ہوا ہے, اس کو نکاح کو کس نے پڑھایا؟ ابو طالب نے پڑھایا. مہر کتنا تھا؟ 500 درہم تھا, طلائی درہم, ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اولاد ہے؟ 6. کتنے بیٹے ہیں؟ 4 بیٹے, ہاں 2 بیٹے 4 بیٹیاں. سب سے بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ قاسم. سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ, اللہ مزید فزید, آپ سب کو تو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. ابو القاسم, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ میری کنیت کوئی اختیار نہ کرے, یہ میری کنیت ہے, ابو القاسم. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس نے سلام بھیجا تھا؟ جبریل علیہ السلام, اور اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے, تو کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا؟ آپ سب کا خیال رکھتے ہیں, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کے, ہاں, تو اللہ آپ کو, ہاں, اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کے معاملات کو حل کرے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کنسول کیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے بعد کس کے پاس لے گئی تھی؟ ان کے جو چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے کے گئی تھی. ورقہ بن نوفل کون سے مذہب کے ماننے والے تھے؟ عیسائی, کرسچن مذہب کے ماننے والے تھے. وہ اسکالر تھے, ہاں, پہلے مشرک تھے, پھر
اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی عیسائی ہو چکے تھے. ماشاءاللہ. پھر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا؟ ہاں ہاں، یعنی وہ پہچان گئے، انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی. اگر مکہ والے آپ کو جلا وطن کریں گے، آپ کے وطن سے نکالیں گے، اس وقت میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، میں آپ کو سپورٹ کروں گا. لیکن وہ مدد کر پائے پھر؟ ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ وہ وقت ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو وقت گزارا ہے شیب ابی طالب میں، وہ کتنے سال کا عرصہ تھا؟ 3 سال کا مشقت والا عرصہ تھا. پھر حضرت خدیجہ کا انتقال کب ہوا؟ 11 رمضان کو. 10 نبوی. 10 نبوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہوگی؟ 50 سال کی عمر. اور حضرت خدیجہ کی کیا عمر ہوگی؟ 65. حضرت خدیجہ کی عمر تھی 65 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ میں کتنے سال کا ڈفرینس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال بڑے ہیں. حضرت خدیجہ 15 سال بڑی ہیں. تو حضرت خدیجہ کب پیدا ہوئی تھی؟ عام الفیل سے 15 سال پہلے 555 عیسوی میں، 555 عیسوی میں پیدا ہوئی. بارک اللہ فیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس بیوی سے محبت کرتے؟ حضرت خدیجہ سے. اور ان سے کون رشک کرتا تھا؟ حضرت عائشہ رشک کرتی تھی. تو انہوں نے رشک میں ایک مرتبہ کیا کہا تھا؟ ہاں، آپ ان بوڑھی عورت کا کیوں ذکر کرتے ہیں جبکہ آپ کو اتنی اچھی اچھی بیویاں، اتنی اچھی اچھی بیوی، آپ کو اللہ نے اتنی اچھی اچھی بیویاں عطا کی ہیں، تو آپ کیوں ان کا ذکر کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا حضرت خدیجہ کے سپورٹ میں؟ مجھے آج تک ایسی بیوی نہیں ملی، اور وہ میری اولاد کی ماں ہے. اور انہوں نے مجھے جب سپورٹ کیا، جب لوگوں نے میری مخالفت کی، انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی، جب ہمیں یعنی کہ ہر طریقے سے وہ کیا ہوئی؟ میرا زورے بازو بنی. اسی لیے حضرت خدیجہ سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ بچے زیادہ جواب دے رہے تھے بڑوں سے. اللہم چلیں دعا کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے، اللہ ہمیں وہ بہترین صفات عطا کر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شوہروں کے لیے ہم مجاز، ہم شناز بنا دے، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کو اسی طرح سے کنسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کو کنسول کیا. اللہ ہمیں اسی حکمت کے مقام پر پہنچا دے کہ ہم حکمتوں سے اپنے معاملات کو درست کر سکیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہم نے علم حاصل کر لیا ہے اس پر. چلیں 2 منٹ